اعمال کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لہ الفداء، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ خداوند متعال کے دوبارہ لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر ماہ رمضان کی برکات سے مستفید ہونے اور اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ پربرکت کے اندر انسان جتنا معارف اہل بیت کو ٹائم دے سکتا ہے اتنا کم ہے، چونکہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اس ماہ رمضان میں انسان کی چھپی ہوئی استعدادیں کی خداوند متعال کھول دیتا ہے۔ انسان کی ذہنی صلاحیت، انسان کی درک کرنے کی صلاحیت، انسان کے تحمل کرنے کی صلاحیت، انسان کے آپ دیکھیں جسمانی سختیاں برداشت کرنے کی تحمل بھی جو ہے وہ اس مہینے میں عطا ہوتی ہیں۔ تو لہذا جتنا انسان اس مہینے سے استفادہ کر سکتا ہے اتنا کرنا چاہیے۔ کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے۔ عرض کیا تھا کہ عقیدے کا تعلق انسان کی فکر سے ہے کہ جس کو آپ اگر آج کی زبان میں بات کرنا چاہیں تو اس کو جہان بینی یا ورلڈ ویو کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز جو ضروری ہے انسان کی زندگی کے اندر وہ ہے آئیڈیالوجی، کہ جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے تشبیہ مثال دینا چاہوں تو یوں بیان کروں گا کہ جب عمارت بنائی جاتی ہے تو دو چیزیں بنیادی ایک عمارت میں کردار ادا کرتی ہیں، ایک اس کی بیس ہے اور ایک اس کے اوپر کھڑی ہونے والی عمارت کہ جس کے اوپر مٹیریل استعمال ہوتا ہے۔ عقیدہ انسان کی زندگی میں وہ بنیاد ہے، وہ بیس ہے، اور اگر انسان چاہتا ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد پر اس کی ایک دنیا بسے تو وہ عمل ہے۔ عمل وہ مٹیریل ہے کہ جو انسان کی زندگی کو بنانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ایک بحث ہے معارف کی دنیا میں، انتہائی اہم بحث ہے کہ
ان درسوں میں تو شاید اس کی طرف اشارہ نہ ہو پائے، لیکن نیٹ سے کہیں نہ کہیں دستیاب ہو جائے گا آپ کو. وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ اس کا مجسم ہوتا ہے. یعنی انسان کی شخصیت جو بنتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے، وہ اس کے عمل سے ہوتی ہے. چونکہ عرض کیا کہ عقیدہ بنیاد ہے. اگر عقیدہ نہیں ہوگا تو جتنی بھی عمارت کھڑی کر لیں وہ باقی نہیں رہ سکتی. تھوڑے سے زلزلے آنے سے، تھوڑی سی مشکلات آنے پر یہ عمارت گر جاتی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا اور دیکھیں گے معاشرے کے اندر جو تھوڑے سے اعتراضات اٹھنے کے فوراً بعد اپنے دین، اپنے مذہب میں مشکوک ہو جاتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں ہے. تو لہذا عقیدہ انتہائی اہمیت کا عامل ہے. جب تک انسان کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، انسان چاہے جتنی بڑی عمارت عمل کی کھڑی کر دے، اس کے گرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں اور یہاں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، چونکہ مخاطب کو میں جانتا نہیں ہوں کہ کس لیول کے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے مطالب بیان کرتے ہیں وہ خود مشکوک ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس پاکستان کی مثالیں بھی اس کی موجود ہیں، ایران میں بھی موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں، کہ جو اعلیٰ درجے کی شخصیات بنی مکتب تشیع کی، لیکن کچھ اعتراضات کی وجہ سے آج وہ اپنے مذہب میں مشکوک ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ عقیدے کے اندر جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں کر سکے. آج اگر یونیورسٹی کا نوجوان یا خاتون سائنس کی اسٹوڈنٹ بنے یا سائنس کا اسٹوڈنٹ بنے یا ہیومینٹیز کے اندر جائے اور کچھ عرصے کے بعد آ کر وہ یہ کہنے لگ جائے کہ دین اسلام جامع دین نہیں ہے، دین کا تعلق انسانی زندگی سے، اس کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی سے نہیں ہے، تو یہ کنفرم ہے کہ وہ اپنے عقیدے میں مضبوط نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو خطرہ اس وقت یونیورسٹیوں کے اندر لاحق ہے، کہ جو دیکھ بھی رہا ہوں یہاں پر، وہ کافی عرصے سے اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، وہ اسی کمزوری عقیدہ سے استفادہ کر کے نوجوانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے آج کے زمانے میں جتنی تاکید عقیدے کو صحیح کرنے پر کی جا سکتی ہے وہ شاید کسی اور زمانے میں نہ ہو. چونکہ آج اس سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ایک گلوبل ولیج کی ایک کیفیت بن چکی ہے، مختلف ثقافتیں، مختلف افکار یہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں، تو جتنا اس وقت ایک جوان کو اپنے ایمان کا خطرہ ہو سکتا ہے شاید کسی زمانے میں نہیں تھا. تو عقیدہ بنیاد ہے جس کو ہم اصول دین کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی عقائد ہیں، لیکن بنیادی جو عقائد ہیں وہ خلاصہ ہوتے ہیں اصول دین کے اندر آ کر. عرض کر رہا تھا کہ اگر عمل کو، یہ تھا عقیدے کا مرحلہ، عمل کی طرف آ کر بیان کر رہا ہوں کہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے تجسم اعمال کا. جسم سے تجسم
تجسم اعمال، یعنی کیا مراد تجسم اعمال؟ یعنی انسان جو کچھ اس وقت کر رہا ہے وہ اپنے باطن میں اپنی شخصیت کو بنا رہا ہے. ہر عمل اس کی شخصیت کی ایک اینٹ بن رہا ہے، حقیقی طور پر، مجازی طور پر نہیں. ہماری آنکھیں مادی ان کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں. جو صاحبان بصیرت ہیں، جن کی آنکھوں سے پردے ہٹے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اس شخصیت کو کہ جو اس وقت ہم ہیں، اب تک کے جو ہمارے اعمال ہو چکے ہیں، عمل انجام دے چکے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہماری شخصیت بن چکی ہے اس کو صاحبان بصیرت دیکھتے ہیں. ابھی وہ بات نہیں ہے کہ کچھ دیکھ سکتا ہے یا نہیں، ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ قرآن کا یہ نظریہ ہے تجسم اعمال کا، کہ انسان جیسے جیسے عمل کرتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کی شخصیت بنتی جاتی ہے. قیامت کے دن اس شخصیت کا ظہور ہوگا. یعنی جو اعمال آپ نے انجام دے کر اپنی شخصیت بنائی ہے، قیامت میں اس شخصیت نے ظہور کرنا. یعنی آپ اپنی آنکھوں سے پھر دیکھیں گے کہ میں کیا ہوں. کس وجہ سے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ جزا و سزا کا نظریہ ہے. یہ جو روایات میں بھی آپ نے کہیں پڑھا ہوگا یا ممبروں پہ بھی بعض اوقات اخلاقی جب مجالس ہوتی ہیں اس کے اندر اشارہ کیا جاتا ہے کہ کوئی کسی شکل میں محشور ہو رہا ہوگا، کوئی کسی شکل میں محشور ہو رہا ہوگا. وہ محشور ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کو یہ شکل دی جائے گی، نہ، ابھی وہ اسی شکل میں ہے جس طرح وہ عمل کر رہا ہے. عمل انسان کی شخصیت بناتا ہے. انسان کی جنت یہی عمل ہے، انسان کی جہنم یہی عمل ہے. انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں ہے جو نیک ہے اور جہنم میں ہے جو برے ہیں، اسی دنیا میں. قیامت میں یوم تبلی السرائر ہے. یہ جو راز ہے، سر ہے کہ انسان ابھی جہنم میں ہے اور ابھی جنت میں ہے. قیامت میں کشف ہوگا. یہ بہت خوبصورت بحثیں ہیں یہ عمل کے حوالے سے، کہ ابھی موقع نہیں ہے ان ساری بحثوں کو یہاں کھولنے کا. بعض اوقات انسان جب یہ مطلب سنتا ہے اور بعضوں نے جب یہ سنا تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ابھی میں فرض کریں جہنم میں ہوں، نعوذ باللہ، یا خدا کرے کہ جنت میں ہوں، تو جو اذیت یا لذت بیان کی جاتی ہے اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب ہمارے عرفاء یہ دیتے ہیں کہ انسان اپنی اس مادی زندگی میں اتنا گھر چکا ہے، اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں اس کی. آپ مثلا خواتین کے لیے مثال زیادہ بنتی بھی ہے کہ کچن میں کام کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب کام ختم کر کے کمرے میں آتی ہیں دیکھتے ہیں ہاتھ کے اوپر کٹ لگا ہوا ہے اور خون بھی آ رہا ہے. لیکن جب کام کر رہی تھی اس وقت جب یہ کٹ لگا تھا اس وقت کسی قسم کا احساس موجود نہیں تھا. یا مثلا انسان باہر جا رہا تھا، کسی لوہے کے دروازے سے گزر ہوا، تیزی سے بھاگ رہا تھا، ہاتھ لگا، چوٹ لگی، پتہ نہیں چلا، گھر جا کر پتہ چلا
کہ چوٹ لگی ہے، احساس تک نہیں ہوا۔ اگر وہی چوٹ، وہی کٹ اگر متوجہ ہو کر لگتا تو جیسے ہی وہ کٹ لگتا فوراً درد کا احساس ہوتا۔ اگر نہیں ہوا، چونکہ غفلت تھی، توجہ نہیں تھی، تو اسی طریقے سے انسان ابھی جہنم میں ہے اور ابھی جنت میں ہے۔ نہ یہ کہ قیامت کے دن ابھی آپ زندگی کر لیں جیسے کر رہے ہیں، قیامت میں آپ کو تقسیم کیا جائے گا جنت اور جہنم کے اندر۔ آپ کے اعمال آپ کی جنت بھی بنا رہے ہیں اور آپ کی جہنم بھی بنا رہے ہیں۔ یہ انسان نے خود طے کرنا ہے کہ انسان کس قسم کا عمل کرے۔ انسان جو خدا سے غافل ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اس کو ادھار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی عمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ توبہ بعض اوقات نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے؟ اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو بچے کی شخصیت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ گھر کا ماحول اس کی شخصیت بنا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ سچ بولیں، آپ کی شخصیت میں تاثیر رکھتی، شخصیت میں حقیقی، جیسے ابھی آپ کی ایک شخصیت ہے جو نظر آ رہی ہے، اس طرح کی آپ کی اصل حقیقت جو ہے، شخصیت جو ہے وہ بن رہی ہے آپ کے عمل سے۔ اگر سچ بولیں گے، اگر امانت کا خیال رکھیں گے، اگر عبادتیں انجام دیں گے، تو آپ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان جیسے جیسے عمل کرتا جائے گا جنت میں اس کا مقام بلند ہوتا جائے گا، وہ یہی ہے۔ انسان کے ایک جو ظاہری تشبیہ دینے کے لیے جو ایک یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو وہاں پر ایک وسیع و عریض محل دیے جائیں گے، اس محل کا مٹیریل آپ کا اور میرا عمل ہے، نہ یہ کہ وہاں پر کوئی اور چیز عمارت بنا دی جائے گی اور آپ کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ نہ، آپ کا ہر عمل آپ کی اس جنت کے محل کی اینٹ ہے۔ تو اب عقیدے اور عمل کا رابطہ پھر سمجھ بھی آ جانا چاہیے کہ نہ عقیدے کے بغیر عمارت باقی رہ سکتی ہے اور نہ عمل کے بغیر عمارت بن سکتی ہے۔ عقیدہ چونکہ بیس و بنیاد ہے، عمارت کا مٹیریل نہیں ہے۔ عمل مٹیریل تو فراہم کرتا ہے لیکن بیس اور بنیاد نہیں بناتا۔ اگر عقیدہ ہے تو عمل ضروری ہے، اگر عمل ہے تو عمل آپ کے عقیدے کے مطابق ہونا چاہیے، عقیدہ حتماً موجود ہو۔ اس عمل کے اندر ایک جو بنیادی اور مفہوم سامنے آتا ہے وہ ہے ایمان، مومن ہونا۔ انسان نے ایک عقیدہ اختیار کیا، اس عقیدے کے مطابق ایک آئیڈیالوجی سامنے آئی، اب اس پر عمل کرنے کے لیے اکسائے گا کون سی ایسی قوت ہے کہ جو انسان کو مجبور کرے کہ وہ اس آئیڈیالوجی کے اوپر عمل کرے؟ اس قوت، اس طاقت، اس نیرو کا نام ایمان ہے۔ اگر انسان اپنے عقیدے اور اس آئیڈیالوجی کے اوپر جتنا قوی ایمان رکھے گا، انسان میں عمل کرنے کا جذبہ اس قدر قوی ہوگا۔
اگر انسان ایمان میں ضعیف ہے تو اس کا ممکن ہے عقیدہ صحیح ہو، ممکن ہے اس کے پاس آئیڈیالوجی بھی موجود ہو، لیکن اس پر عمل کرنے کا انگیزہ نہیں ہوگا۔ معمولاً ایسے ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے پاس مثالیں ایسے موجود ہیں کہ جو پڑھے لکھے افراد ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، دینی تعلیم حاصل کی ہے، تمام صحیح عقائد کا پتہ ہے، اپنے تمام احکامات کے بارے میں علم ہے، لیکن نہیں کر پاتے اس کے اوپر عمل، کیونکہ ایمان ضعیف ہے۔ تو اب یہاں پر پھر ایمان کی جو ہے وہ اہمیت بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر پھر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کو مضبوط بنانے کا کیا طریقہ ہے، اور مومن کی کیا علامات ہیں۔ کیونکہ زبانی ایمان نہیں، زبان سے کہنا ایمان نہیں کہلاتا، زبان سے کہنا اظہار ہوتا ہے، ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں ہے، قلب سے ہے۔ انسان زبان سے چاہے مومن کہتا رہے اپنے آپ کو، دوسروں کو چاہے مومن کہتا رہے، لیکن اگر قلبی کیفیت ایمان والی نہیں ہے تو انسان وہ حقیقت میں مومن نہیں کہلائے گا۔ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نزدیک مومن کون ہے؟ بہت ساری آیات موجود ہیں، میں فقط ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ انفال آیت 2 سے 4 تک ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ عربی زبان میں ایک قاعدہ موجود ہے کہ انما جہاں پر آتا ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، یعنی فقط و فقط، اور یہاں پر یہی کلمہ آیا ہوا ہے کہ انما المؤمنون، تو کیا معنی بنے گا؟ فقط و فقط۔ مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب آیات الہی ان کے اوپر تلاوت ہوتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ خوب یعنی معلوم ہوا کہ قرآن کی آیات کی تلاوت سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن علامت کیا ہے؟ قرآن کا ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب ذکر الہی ان کے سامنے ہو تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ کانپنے سے مراد یہاں پر یہ ڈر وہ خوف اس معنی میں نہیں ہے، یعنی عظمت الہی ان کے اوپر ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ جس طرح ایک انسان جب اپنے والد کا احترام کرتا ہے، عظمت کا قائل ہوتا ہے، جس طریقے سے والد کے سامنے سے جانے سے انسان جو ہے جب اس کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے تو انسان کس طرح خاشع اور خاضع اور کس طرح کانپتی حالت میں ہوتا ہے، خدا اس سے کہیں بزرگ و عظیم تر ہے۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اگلی صفت بیان کرتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور پروردگار الہی پر ان کا توکل ہوتا ہے. ایک جملہ کھولنے کی ضرورت ہے. یہ اس علارب فقط توکل کے اوپر تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ انسان اگر گفتگو کرے تو بہت سارے دروس کی ضرورت ہے کہ توکل کیا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. مومن وہ ہیں کہ جو نماز اقامہ کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، اور پیچھے کیا آیا ہوا ہے انما المؤمنون. فقط و فقط مومن وہ ہے کہ جو نماز قائم کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ان کو عطا کیا گیا، ہم نے جو ان کو عطا کیا، يُنْفِقُونَ انفاق کرتے ہیں. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ آیت تاکید کرتی ہے اولئک هم المؤمنون حقا. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی مومن ہیں. یہ بھی عربی قاعدے کے مطابق اگر آپ دیکھیں، یہ جو ترتیب ہے جملے کی اولئک هم المؤمنون، اگر عربی جملے میں اس طریقے سے بیان کیا جائے گا اولئک المؤمنون حقا یا المؤمنون، اس میں اتنی زیادہ تاکید نہیں ہے. لیکن جب درمیان میں ہم آ جائے اولئک هم المؤمنون تو یہ تاکید پر دلالت کرتا ہے. انما المؤمنون وہ بھی تاکید، اولئک هم المؤمنون یہ بھی تاکید. اور تیسری تاکید اس کے اندر جو موجود ہے وہ ہے حقا، حقیقی مومن یہی. یہ ہے ایمان. ایمان کی تعریف مومن کسے گا؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ مومن کی تعریف کریں قرآن کی روح سے، تو سورہ انفال کی آیت 2 سے 4 تک کی تعریف ہے، جس کو ڈیفینیشن آپ کہتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. یہ مومن ہے. اگر یہ ایمان انسان کے اندر قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو انسان جو چاہے کر سکتا ہے نیکی کے میدان میں. بعض اوقات یہ سننے کو ملتا بھی ہے اور تجربہ بھی کیا ہے کہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ سب کچھ پتا تو ہے لیکن سستی ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے اپنے ارادے کو قوی کرنا، مضبوط بنانا. اگر انسان اپنے ارادے کو مضبوط نہ بنا سکا تو کبھی بھی اپنے عقائد اور اس کے مطابق آئیڈیالوجی کے اوپر عمل نہیں کر سکے گا. اب عقیدے کے اوپر ارادے کو اب کیسے مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے پھر
انسان کو کچھ زحمتیں کرنی پڑتی ہیں، جس طریقے سے آپ دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو عادت ڈالنے کے لیے ورزش کرتے ہیں، ریہرسل کرتے ہیں، انجام دینا ہے، تو اس وقت اگر ایک دفعہ انسان اس کام کو نہیں کر پایا تو جب دوبارہ ارادہ کرے تو اس پر باقی رہنے کی کوشش کرے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ جناب آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ، ان سے سوال کیا گیا کہ نماز میں حضور قلب پیدا نہیں ہوتا، حضور قلب رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک چھوٹی سی مثال لے رہا ہوں، اس کو پھر ارادے کے اوپر تطبیق کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ارادے کو قوی کرنے کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو انتہائی چونکہ عارف انسان تھے، تجربہ کار، ماہر تھے، معنوی دنیا کے بتاج بادشاہ ہیں، پتہ ہے ان کو انسانوں کے حالات کا اور کس طریقے سے اس معنوی دنیا میں باقی رہنا ہے، تو لہذا جملہ بھی اتنا قیمتی فرمایا انہوں نے، اور ایسا ہی انسان یہ جملہ فرما سکتا ہے۔ چونکہ آقا بہجت سے پہلے بہت سے علماء کے میں نے جملات سنے اس بارے میں، لیکن کوئی کانے کو نندا جو ہے وہ جواب نہیں ملتا تھا۔ جناب آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے اوپر خدا کی طرف توجہ کی حالت آ جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے انسان کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، یا ویسے ہی انسان مصلی عبادت پہ کھڑا ہوا یا دعا کے لیے مصلی عبادت پہ بیٹھا، یا کسی بھی انسان پہ ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ جس میں انسان واقعاً خدا کے حضور کو درک کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا اپنی زندگیوں میں کہ انسان جب مصلی عبادت پہ کھڑا ہو اور اگر اس کے اوپر یہ کیفیت آ جائے تو اس کو کھونے نہ دو، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی توجہ ہوئی خدا کی طرف، کوشش کریں کہ توجہ پھر کسی اور طرف نہ جائے، خدا ہی کی طرف جائے۔ اگر توجہ ہٹ جائے تو مشکل نہیں ہے، جب خدا دوبارہ توفیق دے اور وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو، پھر اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی جو محنت ہے آہستہ آہستہ دائمی آپ کو خدا کے حضور میں لے آئے گی۔ یہ پریکٹس جو کر رہے ہیں کہ اپنی اس حالت کو باقی رکھنا، اس کے اوپر آپ نے محنت کرنی۔ اگر یہ محنت کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ ابتداء نماز سے انتہائی نماز تک آپ کی توجہ کامل خدا کی طرف رہے۔ اسی طرح ارادہ ہے، آپ نے ایک ارادہ کیا کہ میں جو عقائد جانتا ہوں اس کے اوپر، اس کے مطابق عمل کروں، لیکن بعد میں کسی وجوہات سے وہ ارادہ جو ہے وہ انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر نہ تو نا امید ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان پیچھے ہٹ جائے کہ میں تو ارادہ کر نہیں پاتا، چھوڑیں یہ میرا کام ہی نہیں ہے۔ ایسے مورد دیکھنے میں آئے
کہ جو نا امید ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور نیکی کا میدان چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب ہم جملہ یہ ادا کرتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو، کہ اب برائی کے میدان میں ہم اتنے آگے جا چکے ہیں کہ پیچھے آنا اب ممکن نہیں۔ یہ نا امیدی ہے، اپنی صلاحیتوں سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ انسان کے ارادے میں اتنی طاقت ہے کہ اگر چاہے تو اپنے آنکھ کے اشارے سے اپنے سامنے پڑی چیز کو ہلا سکتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آج کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں تو ساری چیزیں ہیں۔ کیا ہے وہ مثال؟ ٹیلی پیتھی، ہیپنوٹزم۔ کیا ہے؟ سارا ارادے کا کھیل ہے کہ انسان اپنے ارادے کو قوی کرتا ہے ہیپنوٹزم کے اندر اور ٹیلی پیتھی میں۔ اور پھر اس کا مطالعہ کریں اگر نہیں ہے آپ کا مطالعہ، کہ کس طریقے سے انسان اپنے ارادے سے چیزوں کے اندر تصرف کرتا ہے۔ انسان کی نا امیدی اپنی صلاحیتوں سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کو پتا چل جائے کہ میں کیا ہوں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس انسان نے اپنے آپ کی معرفت حاصل کر لی، اس نے خدا کی معرفت حاصل کر لی۔ معرفت اپنے آپ کی یہ بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کی بنیاد انسان کی معرفت ہے، کہ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، کبھی کسی اور مقام پر اس کی وضاحت آئے گی۔ تو یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، عقیدہ، آئیڈیالوجی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی جو طاقت ہے، ایمان۔ اب آپ ایک ہوم ورک کے طور پر یہ کام کر سکتے ہیں کہ ایمان اور عمل کا آپس میں کیا رابطہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں ماہ رمضان میں، تو ایک اس نگاہ سے قرآن میں تبرک کریں کہ جہاں پر ایمان کا تذکرہ آتا ہے کس طریقے سے خطاب ہو رہا ہے، اور جہاں پر عمل کی بات آتی ہے کس کس بات کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی جا رہی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کل کہا گیا تو مجھے کو اگر سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، چاہے ریٹرن میں یا بول کے، یا آپ خود مینیج کریں، اگر نہیں ہے تو جلسہ ختم کریں۔ پوچھا بولیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں 90% لوگ وہ ماں باپ کے دین پہ ہی مطلب عقائد میں پیدا ہوتے ہیں اور پھر اسی عقائد میں پڑھتے ہیں۔ عمل میں تو چلو تبدیلی آ جاتی ہے، لوگ عمل چینج کر لیتے ہیں، مگر عقائد کے بارے میں کوئی نہیں سوچتے کہ عقائد کو چینج کرے۔ اکثریت جو ہے وہ اسی دین پہ زندہ مطلب پیدا ہوتے ہیں، اسی دین پہ مرتے ہیں، مطلب عقائد پہ مرتے ہیں۔ ایک تجربہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ کراچی میں میرا پہلا تجربہ ہے تبلیغ کا۔ پہلے میں پنجاب جایا کرتا تھا، اور میرا جو شعبہ ہے وہ عقائد ہے۔ تقریباً 15 سال سے اسی موضوع میں کام کر رہا ہوں۔ کراچی بار گھر میرا یہیں پہ ہی ہے، آنا جانا تو کراچی رہتا تھا، لیکن تبلیغ جو ہے وہ نہیں تھی، بس فیملی کو ملنا اور واپس ایران چلے جانا۔ دوستوں سے بات چیت چلتی رہتی تھی کراچی کے ماحول کے حوالے سے، اور اس طریقے فیصلہ اس دفعہ یہ کیا کہ پنجاب کے اندر چونکہ مختلف علاقے چھوٹے چھوٹے موجود ہیں، دور دور ہیں، وہاں پر عقائد کے موضوع پر کام کرنا تھوڑا مشکل ہے، چونکہ ماحول جو بنا ہوا ہے آج کل ممبر کا، اس میں ہم جیسے بندوں کی جو ہے وہ جگہ بننی مشکل ہوتی ہے۔
تو کہا کہ کراچی جو ہے اس کا انتخاب کیا جائے. تو امید ہے کہ ایسے جوان سامنے آئیں گے کہ جن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے اور ان کے توسط سے پھر مختلف علاقوں میں پاکستان کے کام کیا جا سکتا ہے. ابھی تک کا جو تجربہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی تک کے لیکچر دیے ہیں لیکن عقائد میں صفر سے بھی نیچے ہیں. یعنی مجھے ابھی تک کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملا، ایسا ادارہ نہیں ملا، ایسے نوجوان نہیں ملے کہ جنہوں نے اپنے بیسک عقائد پر بھی کام کیا ہو. یہ مشکلات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم اور خصوصاً اعتقاد اس کی طرف غفلت ہوئی ہے، توجہ نہیں دیتے اور فقط ظاہری دنیا کی زرق و برق اس کی طرف توجہ ہے، یا چھوٹے موٹے اعمال کر لینا، صورت مومنانہ بنا لینا، یا مثلا جو ہے وہ لڑکی حجاب کر لے، لڑکا داڑھی رکھ لے تو کہتے ہیں مومن ہے، لیکن داڑھی والا اور چادر والی کیا کچھ کرتے ہیں یہ معاشرے میں پتہ ہے. لہذا علامت جو ہے انسان کے اچھے اور نیک ہونے کی وہ انسان کے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر ہے. عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے اور یہی درد ہے کہ جو لے کر چل رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ورک جو ہے وہ کر رہے ہیں اسی میں کہ کسی طریقے سے ہمارے جوانوں کے عقائد ٹھیک ہو جائیں. اس میں والدین نے اگر غفلت کی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نوجوان کہ جن کو شعور آ چکا ہے اور محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں عقائد کو بنیادی طریقے سے سیکھنا ہے، کم از کم وہ سستی نہ دکھائیں. جس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سارے تہذیبی کام انجام دینے کے لیے تنظیمیں بنی ہیں سیاسی اور اس قسم کی، اور پھر اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، اس کے اوپر جان مارتے ہیں، ایسے جوانوں کی ضرورت ہے کہ جو اس قسم کی فعالیت اور ایکٹیویٹیز کے اندر صرف کریں. ایک مشکل یہ ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی کو آسان بنانے کے لیے انسان نے مختلف شعبوں میں زندگی کو تقسیم کر دیا. مثلا انجینئر جو کام کرتا ہے اس کو ڈاکٹر نہیں دیکھتا، پھر میڈیکل کے اندر بھی مختلف شعبے بنا دیے گئے، کاریگر طبقہ ہے، فلانا فلانا، یہ سارے بن گئے. ہوا یہ کہ اس سوچ کو جا کر اجرا کیا گیا دین کے اوپر بھی، یعنی یوں کہا کیا گیا کہ ڈاکٹری میڈیکل جو ہے وہ ڈاکٹر کا کام ہے، انجینئرنگ جو ہے وہ انجینئر کرے گا، اور دین کا کام مدرسے کا ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. بچے کے لیے فقط والدین اتنا سوچتے ہیں کہ قرآن کی آیات پڑھنی آ جائیں. آپ دیکھ لیں معاشروں میں کہ بچے کے اوپر اس وقت تک سختی ہوتی ہے کہ جب تک وہ تلاوت کرنا نہ سیکھ جائے. اگر بچہ تلاوت کرنا سیکھ جاتا ہے تو والدین چھوڑ دیتے ہیں اس کو. اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے اندر فقط پیسہ بھی لگانے کے لیے تیار ہیں اور وقت بھی وہیں لگواتے ہیں. کبھی اتنی سختی دوبارہ نہیں ہوتی کہ اب تم نے سپارہ پڑھ لیا ہے، اب تم نے قرآن ختم کر لیا ہے، اب تم جا کر تجوید سیکھو، اب تم جا کے تفسیر سیکھو، اب تم جا کے اصول دین سیکھو. زندگی کے حصے یعنی زندگی کے اندر ایک اہم ترین حصہ نہیں بنایا گیا دین کو، بلکہ ایک شعبہ بنا دیا گیا، اور یہ کہہ کر اپنی جان آج بھی جوان چھڑا رہا ہے کہ یہ کام میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ مدرسے کا اور مولوی کا کام ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا. کیوں؟ برائی دیکھ کر نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مولوی کا اور مدرسے کا کام ہے.
عقائد کے اندر بھی جو کام نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری توجہ جو ہے اس وقت دنیا کے اوپر زیادہ ہے، اور دین کو فقط قرآن کی تلاوت، وہ بھی میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں، دین کی تلاوت کی حد تک باقی رکھا ہے۔ اگر دین کو زندگی کا دستور العمل قرار دے دیں، ضابطۂ حیات سمجھیں اور ایمان رکھیں اس کے اوپر، جو میں ایمان کی بات کر رہا تھا، تو جس طریقے سے آپ اپنے کالج کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنے کالج کے جو ویک جس سبجیکٹس کے اندر ہیں ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنے دین کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہیں۔ وقت بہت ہے، مینج کی ضرورت ہے، اور آج کے دور پہ تو بالکل مشکل نہیں رہا۔ پرانے دور میں کہا جا سکتا تھا کہ دستیاب نہیں ہے اساتذہ، رابطہ نہیں ہے، ملتے نہیں ہیں۔ اب تو اس سوشل میڈیا نے پوری دنیا کو اس طرح سے سمو دیا ہے اور چھوٹا کر دیا ہے کہ آپ دنیا کے کسی کونے پر بیٹھ کر کسی جگہ پر بھی کسی سے بھی اور اچھے ماہر استاد سے استفادہ کر سکتے ہیں، فقط توجہ کی ضرورت ہے۔ اور ہو بھی رہا، بعض الحمدللہ بعض جگہ پہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور مخصوصاً جو ہے وہ خواتین کے اندر زیادہ کام کرتا نظر آ رہا ہے، اس میں کافی فعالیت اور ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں، کافی کورسز ہو رہے ہیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، وقت نکالنا ہے فقط۔ مثلا یہ جو، اور کتنا وقت نکالنا ہوتا ہے، مثلا ایک کلاس جو سوشل میڈیا پہ برقرار ہوتی ہے اور عقائد کی ہوتی ہے، 25 سے 30 منٹ 25 سے 30 منٹ آپ 24 گھنٹے میں اگر دین کے لیے نہیں نکال پا رہے ہیں، تو پھر قرآن کے مطابق پھر انسان اپنے آپ کو مومن نہیں کہلوا سکتا، اور پھر اس کی زندگی کبھی بھی الہی زندگی نہیں بن سکتی، اور اپنے آبائی عقائد کے اوپر ہی رہے گا، اور پھر اس کی رسم و رواج بھی وہی ہوں گے، اور رسم و رواج بھی پھر ابھی آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جس نے بھی رسم و رواج کو صحیح کرنے سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کیا ہے، وہ ناکام رہا ہے۔ کہ اس میں کیوں ہو رہا ہے ایسے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، یہ کرنا شروع کریں گے، لوگ مخالف ہوتے ہیں، اور آپ کے اس کام کے اوپر آپ کا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی بہترین ایک جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ رسم و رواج کو فقط اور فقط جہاں پر آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، جہاں کو آپ کو پتا ہے کہ میری بات کی تاثیر ہوگی، اس کو انجام دینا چاہیے، لیکن جو بنیادی ہے وہ یہ کہ آپ اس معاشرے کے اندر عقائد کی تصحیح پہ کام شروع کریں، اپنے عقائد ٹھیک کریں پہلے، اور پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے عقائد پہ کام کریں۔ آپ دیکھیں خود بخود یہ رسم و رواج جو غلط ہیں وہ ختم ہوتے نظر آئیں گے۔ جواب مل گیا؟ اور کوئی سوال ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ جب سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے اور اس میں ہر کوئی مصروف ہے اور ہر کوئی دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ عقیدہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ اپنا شعور بلند کرنا ہوتا ہے۔ شعور بلند جیسے جیسے آپ کا ہوتا جائے گا، غلط اور صحیح کے درمیان جو جدائی ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ بعض اوقات انسان جو پریشان ہوتا ہے کہ میں اب کیا کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جہالت میں ہے، پتہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے شعبے کسی ایک کو مد نظر رکھ لیں، ایک بندے نے فزکس میں اچھا کام کیا ہوا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کسی اور موضوع میں ہے، یا گھر کے مسائل کو آپ مد نظر رکھ لیں، جس چیز میں آپ مہارت رکھتے ہیں وہاں پر اگر کوئی بندہ ایک نظریہ دیتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اپنا شعور بلند کریں گے، یہ غلط اور صحیح کی تمیز خود بخود آنا شروع ہو جائے گی، اور آپ خود بخود یہ
سمجھ جائیں گے کہ کون سا عقیدہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. اس سے پہلے جب تک آپ اس لیول تک نہیں پہنچے، اس سے پہلے چند شخصیات کو محور بنانا ہوتا ہے. اہم ترین جو مکتب تشیع کی بنیاد بنی ہوئی شخصیتیں جو آپ کہہ لیں، ان کو محور بنانا ہوتا ہے کہ ہم ان کے کتابوں میں یا ان کے درسوں میں یا ان کے حوالے سے دیکھیں گے، اگر انہوں نے یہ عقائد بیان کیے ہوئے یا تائید ملی اس کی تو ہم اس پر عمل کریں گے، اور دوسرے کی طرف سے جو آئے گا اس کی تائید دیے بغیر اس پر عمل نہیں کریں گے. تو یہ اس طریقے سے انسان محتاط انداز میں چل سکتا ہے آ کر. تو یہ شعور جو ہے اس کو واقعاً بلند کریں اپنا. آئندہ دن جو ہیں وہ بہت خطرناک دن ہیں. چونکہ ٹائم میرے خیال میں ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ بات عرض کر کے میں ختم کرتا ہوں اس کو. یہ جو فیمنزم کا فتنہ اٹھا ہوا ہے عورت مارچ کا، آج سے 5 سال پہلے یا 4 سال پہلے میں خود میں بیٹھ کر دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ آئندہ کچھ عرصے میں یہ فتنہ پاکستان میں اٹھنے والا، لیکن توجہ نہیں کی. تو آج بھگت رہے ہیں اس کے مسائل اور اس کے خلاف کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں مختلف جگہ کہہ چکا ہوں اور یہاں بھی اس بات کو ریکارڈ کروا رہا ہوں. آئندہ سال جنگ عقیدوں کی ہے. وہ امتیں زندہ رہیں گی آئندہ سالوں کے اندر کہ جو عقیدے اپنے مضبوط رکھ پائیں گی. وہ امتیں ختم ہو جائیں گی یا دوسروں کی تہذیب میں ہلاک ہو جائیں گی کہ جو اپنے عقیدے اور آئیڈیالوجی کو باقی نہ رکھ سکے. یہ ہونے والا ہے، ہو بھی رہا ہے، توجہ نہیں ہے ہماری. 2007 سے تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، اور پاکستان میں ابھی پہنچ رہا ہے. پوری دنیا میں اس نے اپنے تاثیرات دکھائی ہیں اور ہمارے جوانوں تک ابھی پہنچ رہا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے جوان، آپ کے بچے، آپ کی اولادیں، آپ کا معاشرہ اس فتنے سے بچے، ابھی سے عقائد پر کام کریں. وائلہ جب دشمن آ کر اپنا وار کر جائے گا اور بہت سارے ذہنوں کو مبتلا کر دے گا اس کے اندر، پھر ان کو صاف کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے. چونکہ انسان پھر دین بیان نہیں کر پاتا، پھر ان کے ذہن صاف کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو ضروری ہے کہ یہ کام کریں اپنے بنیادی عقائد پہ. مجھے اندازہ نہیں ہے، ابھی تک مجھے یونیورسٹی کے نوجوانوں میں ایسے جوان سامنے نہیں ملے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ رابطے ہیں ایسے افراد سے. سائنس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر تھوڑی سی عقل رکھتا ہے اور سوچتا ہے روٹی کپڑا اور مکان اس کا ہدف نہیں ہے، تو اس کا مسلمان رہنا ناممکن ہے سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے. بہت ساری مثالیں ہیں. عرض کیا کہ میں چونکہ آپ لوگوں کو نہیں جانتا آپ کا لیول کیا ہے، بلا وجہ مشکوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی، لیکن فقط توجہ دلا رہا ہوں کہ عقائد پر اگر کام نہ کیا، آئندہ چند سالوں میں بھاگ دوڑ بھی کر لیں گے تو اتنی کامیابی نصیب نہیں ہوگی جتنی اب آپ حاصل کر سکتے ہیں. لہذا بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کریں. اگر آپ کو اس طرح سے کلاسز پورا سال اویلیبل ہیں اس سے استفادہ کریں، اگر نہیں ہیں سوشل میڈیا سے جو ہے وہ ضرور استفادہ کریں. اچھے والا، چونکہ سوشل میڈیا بھی اب جو ہے وہ
فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. سوال ہے جواب دیجیے گا. سوال بہت ہے. انسان جدت کا حامی ہے. انسان جو ہے وہ ازل سے لے کر ہمیشہ جدت میں رہا ہے. جدت مطلب جدید ہوتا رہا ہے, ترقی اور اپنے حساب سے بدلتا رہا ہے, ارتقا میں حاصل رہا ہے. تو دین کے اندر ایسی کیا جامعت اور ابدیت رکھی ہے کہ وہ ابدی رہتا ہے؟ دین کو کیوں ابدی رکھتا ہے, اس کو جامعہ کیوں رکھتا ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے. اچھا سوال ہے اور اس کو اچھے طریقے سے جواب کی بھی ضرورت ہے, لیکن عرض کیا کہ موضوع سے ہٹ جاؤں گا میں. آپ اگر ریلیٹ رہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو آپ کو اس قسم کے سوالات کے جوابات بہترین طریقے سے مل جائیں گے. انشاءاللہ کوشش ہوگی میری کہ میں اپنی باتوں میں یہاں بھی تھوڑا بہت جواب دے دوں, لیکن ضرور توجہ رکھیں, خصوصاً وہ جو عقائد میں واقع کام کرنا چاہتے ہیں ضرور رابطے میں رکھیں, اور محنت جن کے اندر, لگن ہے جن کے اندر. دین نے دو قسم کے ہمیں احکام بیان کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ دین اسلام قیامت تک کے لیے انسان کی ہدایت کر سکتا ہے اور نئے دین کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک ایسے احکام نازل کیے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے, ثابت ہیں, یعنی جیسے آپ اصول دین لے لیں, یہ ایسے احکام ہے, مثلا نماز پڑھنا ہے, خدا پر یقین رکھنا ہے, قیامت اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے, اس قسم کے سچ بولنا ہے, امانت کا خیال رکھنا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں, یہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. لیکن بعض احکام جو ہیں قرآن نے اور خداوند متعال نے بیان کیے ہیں اس طریقے سے کہ وہ حالات کے مطابق بدلتے ہیں, حالات کے مطابق بدلتے ہیں. کس طریقے سے؟ اس کے لیے پھر مہارت چاہیے ہوتی ہے دین کے اندر کہ جو نظام اجتہاد کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. جدید تقاضوں کو کیسے پورا کرنا ہے, جدید معاشروں کے جو سوالات ہیں ان کو کیسے جواب دینا ہے, ان کی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے اور دین کیسے پوری کرتا ہے, ان جدید تقاضوں کے مطابق دین سے مطالب نکالنے کے لیے نظام اجتہاد کو رکھا گیا ہے. آج اگر مکتب تشیع پوری دنیا پر حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام اجتہاد کھلا ہے یہاں, اور دین کے ماہر جانتے ہیں کہ دین سے جدید دور کے تقاضوں کو کس طریقے سے استخراج کیا جا سکتا ہے. اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کہ دین کس طریقے سے جدید انسان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے, شہید صدر, شہید محمد باقر الصدر کی کتابوں کا مطالعہ کریں. آپ میں کوئی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوگا, آپ شہید صدر کی کتاب اقتصادنا, جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے جناب شان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے, اور پی ڈی ایف میں نیٹ پر دستیاب بھی ہے, اس کا ذرا مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایک جھلک نظر آئے گی کہ اسلام ہے کیا. یہ حتمن جو ہے وہ دیکھیں, اس میں تو پتہ چلے گا کہ دین اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے جامع بھی ہے اور نظام اور سسٹم کیسے دیتا ہے. ہاں اس میں کچھ مشکلات ہوں گی چونکہ اس کے اندر بہت ساری علمی اصطلاحات اور ٹرمز موجود ہیں, تو کوشش جاری ہے کہ
ان کو حل کیا جائے اور ریکارڈ کر کے نیٹ پر دستیاب کیا جائے تاکہ نوجوانوں کو اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. میرا نام اگر یوٹیوب کے اندر لکھیں گے تو چینل، وہاں پر کوشش میری یہی ہے کہ جوانوں کو جتنی ضرورت ہے عقائد کے اندر کام کرنے کی اس کو وہاں پر بیان کیا جائے. اس کے علاوہ بھارت میں چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ نور الولایا ہے، نور الولایا، اس کے اندر بھی کوشش جاری ہے کہ اتنا میٹر جو ہے وہ فراہم کر دیا جائے نیٹ کے اوپر کہ جوان کو کوئی مشکل ہو تو وہ وہاں سر جا کر اپنی مشکلات حل کر سکتا ہے. تمام میدانوں میں اس کے اندر کام ہو رہا ہے، اخلاقیات، اعتقادات، سیرت اور سب کچھ جو ہے وہ اس میں بیان ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اگر آپ رجوع کریں گے کافی حد تک مطالب جو ہیں وہ سننے اور پڑھنے کو اور اتھینٹک علماء اور طلاب کے ذریعے جو ہے وہ مل جائیں گے. صلوات پر محمد و آل محمد.